یہاں دنیا کے جتنے تعلقات تھے وہ بھی سارے کے سارے منقطع ہو جائیں گے. اب یہ تنہا رہ جائے گا. اب یہ کہے گا کہ یار میرے ساتھ بڑا دھوکا ہوا. حقیقت میرے سامنے کھل جاتی تو میں کبھی ان کی پوجا نہ کرتا، اتباع نہ کرتا. اس وقت تو عقیدت سے ہم چمٹے رہے. میں اگلے دن فیس بک پہ عجیب چیزیں آتی ہیں. ایک بالکل ینگ نوجوان جیسے بچے بیٹھے ہیں، اس عمر کا ایک لڑکا، اس نے بھی جبہ پہنا ہوا تھا. سفید ریش بابا اپنی داڑھی کو اس کے پاؤں سے یوں مسل رہا ہے اور وہ روک ہی نہیں رہا. یوں بھی نہیں کہتا ہے کیا کر رہے ہو یار، نبی کی سنت ہے پاؤں میں ڈال رہے ہو. تو یعنی خوش ہوتے ہیں کہ میری عقیدت میرے ساتھ لوگوں کی کیسے ہے، مجھے چوم کیسے رہے ہیں، مجھے خدا حاجت روا مشکل کشا کیسے سمجھ رہے ہیں. آپ نے سب نے کہا ہم نے کسی کام کے لیے دعا مانگ لی، تو اب کوئی یہ دماغ اپنا بنا لے کہ جی میں گیا تھا ندیم صاحب کے درس میں، ان سے دعا منگوائی تو میرا کام ہو گیا، اس کا مطلب ہے میں خدا بن گیا، مشکل کشا ہوں. آپ نے بھی رب سے بھیک مانگی ہے، میں نے بھی مانگی ہے، پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہوئی ہے، اللہ نے قبول کر لی. بعض دفعہ یوں ہوتے ہیں کہ محافل اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ دعائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. 29واں صفحہ کا آخر اور 30ویں صفحے کی ابتدا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ اس کا ہے استبرأ الذین اتبعوا، جس وقت برات کا اعلان کر دیں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی تابعداری کی، اور وہ دیکھیں گے عذاب کو. وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی لو ان لنا کرۃ، کاش اگر ہمارے لیے اس دنیا میں دوبارہ لوٹنا ہو تو فنتبرأ منہم، ہم بھی ان سے ایسے دور ہو جائیں گے کما تبرؤوا منا، جیسے آج وہ ہم سے دور ہوئے. کذالک یریہم اللہ، اسی طریقے سے ان کو دکھاتا ہے اللہ ان کے اعمال. اس سبب سے قیامت کے دن وہ اس پر حسرت کریں گے. وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہے وہ جہنم کی آگ سے نکلنے والے. پچھلا رکوع، اسی رکوع میں پہلی آیات طیبات عقیدہ توحید کی کل ہم نے پڑھی تھیں، اور یہ ہمارے عقائد اور تہذیب اور معاشرے کے سدھار کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ بھی صحیح ہو، اس کا عمل بھی درست ہو، سنت کے مطابق ہو، اور اللہ کی رضا مقصود ہو. تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ زمین و آسمان کی تخلیق، دن رات کا بدلنا، کشتیوں کا چلنا، آسمان سے پانی کا اترنا، اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کا زندہ ہونا، اور پھر زمین کا سرسبز و شاداب اور اس میں جانوروں کا پھیل جانا. اسی طریقے سے ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہونا، یہ سب اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے اللہ کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر وہ سمجھ آتا ہے کہ جس نے یہ کیا ہے وہ اللہ ہے، جس نے اس کو زندہ کیا ہے وہ اللہ ہے، جس نے زمین و آسمان کے درمیان بادل تھما دیے ہیں وہ اللہ ہے، جو دن سے رات، رات کو دن کرتا ہے وہ اللہ ہے،
جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے وہ اللہ ہے. یہ اس کی عظمت کی نشانیاں ہیں. ذات کو کوئی نہیں پہچان سکتا، اس کی صفات سے اسے سمجھا جاتا ہے. صرف اللہ کی ذات کا دیدار قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد ہوگا. اس پر بہت سارے احادیث تفصیل سے کتابوں میں موجود ہیں. یہاں یہ تو پہلا حصہ وہ تھا. یہ جو آج کی آیت کریمہ ہے اس میں ایک واقعہ بیان ہے. ایک عقیدہ جو مشرکین اور کفار تھا ان کی تردید کی گئی ہے اور اس بد عقیدے سے آگاہ کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا اللہ کی مخلوق میں کچھ لوگ تو اللہ کے مقربین بندوں کی عبادت کرتے رہے اور یہ سمجھ کر کہ اللہ اسی پر ہی خوش ہوتا ہے کہ یہ اس کا بندہ ہے، میں اس کو راضی کروں وہ راضی ہو جائے گا. اور اس حوالے سے کچھ لوگوں نے انبیاء علیہ السلام جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ابن اللہ بنا کر عیسائیوں نے کی، حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت اللہ کا بیٹا سمجھ کر یہودیوں نے کی. پھر اس طریقے سے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہہ کر ان فرشتوں کی عبادت کی گئی. ایک طبقہ تو یہ ہوگا قیامت کے دن جو ان مقربین کی عبادت کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھیں گے کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، کیا تم نے ان کو کہا تھا؟ تو یہ سب برات کا اعلان کریں گے، اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے ان کو نہیں کہا، ہم تو خود تیری عبادت کرتے تھے، ہم ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں. ایک طبقہ تو یہ ہے. اسی ضمن کا دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو ان لوگوں نے کہا نہیں، جاہلانہ باطل نظریات اپنے دماغ میں فٹ کر کے ان کی پوجا شروع کر دی. مثال کے طور پر ہندو نے بت بنائے. ایک تصور ہے یہ کھانا کھلانے کا خدا، یہ پانی پلانے کا خدا، یہ صحت کا. یہ جو کعبے میں 360 بت رکھے تھے یہ 360 سال کے دن ہیں، ہر دن ایک نئے بت کی پوجا ہوتی تھی. آپ پہلے پارے میں پڑھ چکے کہ جہنم کے اندر پتھر بھی ڈالے جائیں گے اور انسان بھی. تو یہ پتھر وہی ہوں گے جن بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی. وہ پھر پتھر اس وقت بول کر کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طریقے سے تیسرا وہ حصہ ہے یا ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے قوم کو گمراہ کیا اور ان کو اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت پر لگایا. اس کے اندر سب سے بڑا ہاتھ شیطان کا ہے. وہ دل میں وساوس ڈال کر آدمی کو گمراہ کرتا ہے. پھر اس کے اندر غلط قسم کے پیر، فقیر، علماء جو لوگوں کو اپنے تابع بنا کر ان کا ذہن یہ بناتے ہیں میں تویز لکھوں گا تو تمہارا کام ہوگا، میرے پاس آئے گا تو ٹھیک ہوگا، کسی اور کے پاس جائے گا تو نہیں ہوگا. اب اس کا ذہن بن جاتا ہے یار اس پیر نے کہا ہے، اب اس کے بغیر تو میرا ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں عام طور پر اس کی جی رزق کی بندش ہو گئی ہے. بھائی کسی نے کی ہے جی اس پر فلاں آدمی نے تویز کیے ہیں، تو رزق کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ سے کہ ہوئی رزق پکڑ کے باندھ سکتا ہے کہ اس سے چھین لے، اس کو رزق نہ دے اس کو دے. یہ ہمارا جیسا تصور ہوتا ہے اسی طریقے سے اللہ ہمارے ساتھ معاملات کر دیتے ہیں، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو یہ لوگ بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ، شیطان کہے گا میں نے تو صرف وسوسے ہی ڈالا تھا نا، میں نے کون سے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا او میری پوجا کرو یا میرا کہا مان کر بتوں کو خدا سمجھو. دل میں ڈالتا تھا، یہ پیچھے چل پڑتے تھے. یہ خود پاگل تھے، اندھے تھے، ان کی عقل نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کو عدم سے وجود میں لے آنے والا اللہ ہے، قطرے سے حضرت انسان کو اتنا خوبصورت بنانے والا اللہ ہے. تو یہ اللہ کی پوجا کرتے، میں نے ان کو روکا تھا. آج میں خود جہنم میں جا رہا ہوں، میں اس کو کیسے جنت میں ان کو لے کے جا سکتا ہوں؟ شیطان انکار کر دے گا. اس طریقے سے وہ لوگ جو لوگوں کو رب کے دروازے سے ہٹا کے غیر کے دروازے پر لگاتے ہیں
وہ بھی قیامت کے دن انکار کر دیں گے۔ اس آیت میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جس وقت وہ لوگ برات کا اعلان کر دیں گے جن لوگوں کی اتباع کی گئی، یعنی جو پیر فقیر تھے جن کو ہم پوجا کرتے تھے، ان لوگوں کی جن کی اتباع کی گئی، وہ درویش، وہ فقیر، وہ ولی، وہ بزرگ، خواہ کوئی ہستی ہو، حضرت پیران پیر ہوں، حضرت جنید بغدادی ہوں، بایزید بستامی ہوں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سابقین کا تذکرہ کتابوں میں حدیثوں میں بڑی تفصیل سے ہے، یہ سب کہہ دیں گے، برات کا اعلان کریں گے ان سے جنہوں نے ان کی غلط تابعداری کی، ان کے پیچھے چلے رہے، اور پھر اللہ ان کو عذاب دکھائے گا، ورأوا العذاب، وہ عذاب دیکھیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، یہاں دنیا کے جتنے تعلقات تھے وہ بھی سارے کے سارے منقطع ہو جائیں گے، اب یہ تنہا رہ جائے گا، اب یہ کہے گا کہ یار میرے ساتھ بڑا دھوکا ہوا، حقیقت میرے سامنے کھل جاتی تو میں کبھی ان کی پوجا نہ کرتا، اتباع نہ کرتا، اس وقت تو عقیدت سے ہم چمٹے رہے۔ میں اگلے دن فیس بک پہ عجیب چیزیں آتی ہیں، ایک بالکل ینگ نوجوان جیسے بچے بیٹھے ہیں، اس عمر کا ایک لڑکا، اس نے بھی جبہ پہنا ہوا تھا، سفید ریش بابا اپنی داڑھی کو اس کے پاؤں سے یوں مسل رہا ہے، اور وہ روک ہی نہیں رہا، یوں بھی نہیں کہتا ہے کیا کر رہے ہو یار، نبی کی سنت ہے پاؤں میں ڈال رہے ہو، تو یعنی خوش ہوتے ہیں کہ میری عقیدت میرے ساتھ لوگوں کی کیسے ہے، مجھے چوم کیسے رہے ہیں، مجھے خدا حاجت روا مشکل کشا کیسے سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے سب نے کہا ہم نے کسی کام کے لیے دعا مانگ لی، تو اب کوئی یہ دماغ اپنا بنا لے کہ جی میں گیا تھا ندیم صاحب کے درس میں، ان سے دعا منگوائی تو میرا کام ہو گیا، اس کا مطلب ہے میں خدا بن گیا، مشکل کشا ہوں۔ آپ نے بھی رب سے بھیک مانگی ہے، میں نے بھی مانگی ہے، پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہوئی ہے، اللہ نے قبول کر لی۔ بعض دفعہ یوں ہوتے ہیں کہ محافل اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے قرآن مجید پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اب یہ کہیں گے وقال الذین اتبعوا، وہ لوگ جن لوگوں نے اتباع کی وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش ہم دنیا میں ایک دفعہ پھر چلے جائیں، اللہ ہمیں لے جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جیسے آج انہوں نے ہمیں انکار کر دیا کہ آپ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو ہم وہاں جا کر کہیں گے او پیرو فقیرو تم ہمارے کوئی حاجت روا مشکل کشا خدا نہیں ہے، چلو جاؤ، ہم بھی ان کا انکار کر دیں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اسی طریقے سے اللہ ان کو ان کے اعمال دکھاتا ہے، اور اس پر ان کو حسرت ہوگی کہ ہمارا تو خانہ خالی ہو گیا، ہمارے پاس تو بچے ہی کچھ نہیں۔ وما ہم بخارجین من النار، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے یہ لوگ نہیں نکالے جائیں گے۔